إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، یہ رمضان المبارک کا چوتھا خطبہ جمعہ ہے، اور اس بات کا یہ قوی امکان ہے کہ شاید یہ رمضان المبارک کا آخری خطبہ جمعہ بھی ہو۔ اب آئندہ جو سال ہے وہ ہم نے کیسے گزارنا ہے؟ حضرات، روزوں کی فرضیت کا مقصد جو ہے وہ تقوی ہے، اور تقوی جو ہے وہ شبہات سے بچنا، گناہ سے بچنا اور نیکیاں کرنا۔ لیکن اس کے لیے دو بنیادی شرطیں بھی ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، عمل شروع کرنے سے پہلے اپنی نیت کو اللہ تبارک و تعالی کے لیے خالص کر لینا۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین۔ اگر نیت جو ہے اس کے اندر کھوٹ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عمل جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا۔ جیسے مشہور حدیث ہے کہ ایک مخلص صحابی نے ہجرت کرتے ہوئے یہ نیت کی کہ میں مدینہ پہنچ کر اپنی محبوبہ سے نکاح کر لوں گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہجرت کے ثواب سے محروم کر دیا۔ دوسری جو شرط ہے وہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار اچھے انجام پر ہونا چاہیے۔ آپ دو لمبی رکھتے پڑے
لمبے رکوع اور لمبے سجدے کرے اور سلام پھیرے بغیر اپنی نماز کو ختم کر دے، لمبا قیام، رکوع اور سجدے جو ہیں وہ آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گے۔ اس لیے فائدہ نہیں دیں گے کہ آپ نے اس نیک عمل کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ختم نہیں کیا۔ اب بھی وقت ہے، ہماری جو کوتاہیاں ہیں وہ لا تعداد ہیں، بے شمار ہیں، غفلت کے ہم مارے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ جب رمضان آتا ہے بچوں کے اندر ایک بڑی خوشی کی لہر دوڑتی ہے۔ اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ بچے رمضان آنے سے کیوں خوش ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے، اور انسان اپنی عمر میں بچپن کے اندر سب سے زیادہ فطرت کے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے بچے جو ہیں وہ رمضان کی آمد پر خوشی جو ہے وہ محسوس بھی کرتے ہیں اور اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اور ایک طبقہ اور بھی خوش ہوتا ہے، وہ بوڑھوں کا طبقہ ہے، لیکن وہ بے بس ہوتے ہیں اپنے بڑھاپے، اپنی بیماری، اس کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ صحت مندی کو اور فرصت کو غنیمت جان کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے اندر لگانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال عنایت ہے، اس کا فضل ہے، اس کی رضا کی علامت ہے کہ جس بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی صحت اور اپنا وقت جو ہے وہ اپنی بندگی کے اندر لگانے کی توفیق دیتا ہے۔ حضرات، عبادات کا مقصد ہے، ہم جو عبادات کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کا ایک مقصد ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے، گناہ سے انسان کو روکتی ہے۔ نماز جو ہے وہ اس کو یہ سبق دیتی ہے کہ تیرے بدن پر بھی، تیری پیشانی پر بھی، تیری قوت پر بھی اور تیرے وقت پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے کہ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، وہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے۔ حضرات، زکوٰۃ جو ہے یہ بھی انسان کو ایک سبق اور درس دیتی ہے، اس کے نفس کے تکبر کو توڑتی ہے کہ آج تیرا ہاتھ دینے والا ہے، یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، تیرا کمال نہیں ہے۔ اللہ جب چاہے اس ہاتھ کو ایسے کر دیتا ہے اور اس ہاتھ کو ایسے کر دیتا ہے۔ نفس کے تکبر کو توڑنے کے لیے زکوٰۃ ایک بہترین عمل ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من حج ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ، جو آدمی حج کرتا ہے، جنسی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا، کبیرہ گناہ نہیں کرتا، فرمایا گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے کہ جس طرح اس کی ماں نے اس کو آج پیدا کیا ہے، آج جنم دیا ہے۔ حضرات، حج جو ہے وہ تمام عبادات میں سے ایک مشقت والی عبادت ہے۔ انسان جو ہے اثر نو اپنی زندگی کی ابتدا کرتا ہے اور گناہوں سے بچنے کا عزم کرتا ہے اور نیکیوں کی طرف راغب ہوتا ہے۔ حج جو ہے وہ اس کی طبیعت کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ روزہ جو ہے وہ انسان کو متقی اور پرہیزگار بنا دیتا ہے۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ
ہم کیسے نمازی ہیں؟ ہم نمازی بھی ہیں، بے حیائی بھی کرتے ہیں، اور ہماری بے حیائی سے رب کے گھر بھی نہیں بچے ہوئے۔ ہم نمازی بھی ہیں، جوتے بھی چوری کرتے ہیں۔ ہم نمازی بھی ہیں، ملاوٹ بھی کرتے ہیں۔ ہم نمازی بھی ہیں، دھوکے بھی دیتے ہیں۔ ہم نمازی بھی ہیں، متکبر بھی ہیں۔ ہمیں ہماری نماز نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ حضرات، ہم جو ہیں وہ حج کرنے کے بعد پہلے سے زیادہ سخت دل ہو جاتے ہیں، بے رحم ہو جاتے ہیں، گناہوں میں دلیر ہو جاتے ہیں، اور ہم روزے رکھ کر قناعت کی بجائے، ایثار کی بجائے، ہمدردی کی بجائے، دوسرے کا خیال کرنے کی بجائے اپنی زبان کے چسکوں کا پورا پورا خیال رکھتے ہیں۔ زکوٰۃ جو ہے وہ نفس کے تکبر کو توڑنے کے لیے بہترین عمل ہے، لیکن ہم مال کی بنیاد پر اسراف کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں۔ تو ہم نے آئندہ سال جو ہے وہ کیسے گزارنا ہے، یہ 4 سبق میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ آپ نے اس کو اپنے ذہن کے اندر پوست کر لینا ہے۔ آپ بہترین انسان بننا چاہتے ہیں، بہترین مسلمان بننا چاہتے ہیں، تو یہ 4 جو خوبیاں ہیں وہ اپنے اندر پیدا کریں۔ حضرات، سب سے پہلی جو خوبی ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ یا ایھا الرسل کلوا من طیبات ما رزقناکم واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ قرآن مجید کے اندر ایک آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سارے نبیوں اور رسولوں کو مخاطب فرمایا اور کہا، اے میرے پیارے رسولوں، نبیوں، جب بھی تمہارے حلق سے کوئی نیچے چیز جائے، جب بھی تم کھاؤ، جب بھی تم پیو، حلال اور پاکیزہ جو ہے وہ کھانا اور پینا ہے۔ اور فرمایا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اللہ نے رزق حلال کے بعد نیک اعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے اس کا مطلب اور معنی ہے انسان کی نیکیاں جو ہیں وہ تب قبول ہوتی ہیں جب اس کا رزق جو ہے وہ حلال ہو۔ قرآن مجید کی دوسری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، جب بھی تم کھاؤ رزق حلال کھاؤ۔ اب یہاں پر میں 2 حدیثیں عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو آدمی اپنے پیٹ کے اندر حرام بھرتا ہے، حرام کماتا ہے، فرمایا ایسا بدن جو حرام پہ پلنے والا ہے، النار اولا، جو آگ ہے اس بدن کا علاج ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کوتاہی کے نتیجے میں اس کو جہنم رسید کر دے گا۔ اور میرے بھائیوں دوستو، من اکل طیبا وعمل بسنہ وامن الناس بوائقہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ حلال کھاتا ہے، کچھ لوگ حلال کماتے ہیں اور حلال کھاتے نہیں ہیں، سگریٹ پیا، نشہ کیا، شرابیں پی، آئس کا نشہ کیا، کمائی حلال ہے لیکن اس کا استعمال حلال نہیں ہو رہا۔ اور بعض لوگ ہیں جو کماتے پرواہ نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی انسان کے مال کو ایک اژدہا کی صورت کے اندر تبدیل کر دے گا۔ مال والا آگے بھاگے گا اور سانپ اس کے پیچھے بھاگے گا اور اسے کہے گا ادھر آ، انا کنزک انا مالک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا بینک بیلنس ہوں، میں تیری جائیداد ہوں، آ کدھر جا رہا ہے؟ تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں
اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا جو بنیادی ذریعہ ہے وہ رزق حلال ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، آج یہ سبق اپنے ذہن کے اندر پوست کر لیں کہ رزق جو ہے ہماری پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رزق بھی لکھ دیتا ہے اور اس کی عمر بھی لکھ دیتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق لکھ دیا ہے، وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق کو حلال ذریعے کے طریقہ سے، حلال ذریعہ سے اس کو تلاش کریں، حرام کو کبھی بھی اختیار نہ کریں۔ انسان کو آزمایا جاتا ہے، اور جب انسان حلال اور حرام میں فرق کر کے آزمائش کے اندر کامیاب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کے اوپر رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، ابھی گزشتہ دنوں بڑے سارے لوگوں نے مجھے فون کیے گجرانوالہ کے مختلف علاقوں سے کہ ایک ایپ ہے جس کا نام آئیڈیا ایپ ہے اور ہم اس پر پیسے لگانا چاہتے ہیں۔ میں ان کو کہتا رہا کہ یہ جوا ہے اور سود ہے۔ بعض لوگ بڑا تکرار کرتے رہے مجھے، یعنی میرے ساتھ بحث کرتے رہے، تو میں نے انہیں کہا چند دن گزرنے دیں، آپ کو پوری سمجھ آ جائے گی کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ آج وہی لوگ فون کر کے کہتے ہیں حافظ صاحب آپ تو ہمیں سمجھاتے رہے، میرے اتنے کروڑوں ڈوب گئے ہیں اور میرے اتنے لاکھوں ڈوب گئے ہیں۔ اس قوم کو کیا ہو چکا ہے کہ جب بھی کوئی ڈبل شاپ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے لائنوں کے اندر مولوی اور مذہبی لوگ لگ جاتے ہیں، سب سے پہلے راتوں رات امیر ہونے کے جو شوقین ہیں وہ لگ جاتے ہیں، اور پھر بڑے بڑے پروفیسر، پڑھے لکھے، تنا، پنچایتی، حسابی کتابی جو ہیں وہ بھی متاثرین کے اندر شامل ہیں۔ کسی کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ جب تک لالچ زندہ ہے تب تک جو ہیں وہ ایسے دھوکے باز اور ڈبل شاہ جو ہیں وہ معاشرے کے اندر پیدا ہوتے رہیں گے۔ حضرات، مال کی ہوس کی وجہ سے جو خوبیاں نبیوں کے اندر ہوتی ہیں، جو خوبیاں اللہ کو بڑی پسند ہیں، وہ انسان سے نکل جاتی ہیں۔ قناعت پسندی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر گزارا کرنا یہ نکل جاتا ہے، شکر ادا کرنے کا عمل نکل جاتا ہے۔ جو میں نے دوسری آیت کریمہ پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، جس کا رزق حلال ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جس کا رزق حلال نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو شکر کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ میرے بھائیوں، جب مال کی ہوس انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، قناعت نکل جاتی ہے، شکر چھوٹ جاتا ہے، صبر وہ صبر کہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں، وہ صبر بھی جاتا رہتا ہے، ایثار بھی جاتا رہتا ہے، توکل ختم ہو جاتا ہے، وہ توکل کے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے علیہ توکلوا ان کنتم مؤمنین۔ حضرات، رزق حرام کمانے والے کی جو اولاد ہے وہ نافرمان ہو جاتی ہے، اور ایسے ایسے فتنے اس پر آتے ہیں کہ معاشرے کے اندر اس کی عزت جو ہے وہ جاتی رہتی ہے۔ تو آپ دیکھیے، ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر کوتاہی کی وجہ سے انسان بیسیوں کوتاہیوں کا، گناہوں کا، جرائم کا اور نقصانات کا شکار ہوتا ہے۔ وہ خوبی کون سی ہے جو آپ نے اور میں نے پیدا کرنی ہے؟ وہ خوبی جو ہے وہ رزق حلال ہے۔ میں علماء کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس نصیحت کی وجہ سے میں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ اللہ کے دین کو بیچنا چھوڑ دو، یہ لوگوں سے بارگیننگ کرنا،
دنیا کی اجناس کی طرح ان سے ریٹ طے کرنا، یہ دین کا تمسخر ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا مذاق ہے، یہ اس عظیمت کی داستان کا منہ چڑھانا ہے کہ جس کے لیے انبیاء علیہ السلام نے اپنی جانیں دی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے خون کے ساتھ اس اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ حضرات، پہلی جو خوبی ہے وہ یہ چیز ہے، آپ دیکھیے میں مثال دیتا ہوں، آج سے صرف 30 سال پہلے چلے جائیں، گھر کے اندر ایک فرد کمانے والا ہوتا تھا، نہ بیماریاں ہوتی تھیں نہ بے برکتی ہوتی تھی، اور زندگی انتہائی سادہ اور خوشگوار۔ اور آج گھر کا ہر فرد کمانے والا ہے، ہر فرد کمانے والا ہے، اور پوری نہیں پڑتی۔ ہمیں فکر ہے مولویوں کو، مذہبی لوگوں کو، آپ سب کو، کہ میرا گھر جو ہے اس کا ایلیویشن بہترین ہونا چاہیے، لیکن ہمیں حکم کیا دیا گیا ہے کہ اپنی قبر کی فکر کرو کہ تیری قبر کے اندر جنت کا بچھونا ہوگا کہ نہیں ہوگا، تیری قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھلے گی یا نہیں کھلے گی۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس عمل کی وجہ سے انسان کئی جرموں کا اعتراف کرتا ہے، مال کی لالچ کی وجہ سے چوری کرتا ہے، مال کی لالچ کی وجہ سے دھوکہ دیتا ہے، مال کی لالچ کی وجہ سے ملاوٹ کرتا ہے، مال کی لالچ کی وجہ سے قتل کرتا ہے، مال کے جانے کے خوف سے اپنی اولاد کا قتل کرتا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے کہا ہے کہ یہ 20 جرائم انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں اگر اس کے اندر حرام اور حلال کا فرق نہ رہے۔ 20 گناہ اور جرائم اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں کہ اگر وہ مال کا لالچی اور حریص ہو جائے اور اس کے اندر یہ ہوس پیدا ہو جائے۔ تو یہ پہلی خوبی ہے۔ پاکستانی قوم کے اندر من حیث القوم یہ جرم پایا جاتا ہے کہ ہم کفایت شاری نہیں کرتے۔ کفایت شاری کیا ہے؟ کہ اگر ایک سوٹ ہے سال بھر چلتا رہے، لوگ جو ہے وہ اس کو اختیار نہیں کرتے۔ جوتا جو ہے چند دفعہ پہنا اس کو چھوڑ دیا، سوٹ جو ہے 2-4 دفعہ پہنا اس کو چھوڑ دیا، چیزوں کے ساتھ زندگی بسر نہیں کرتے، چیزیں جو ہیں وہ کچھ وقت کے لیے استعمال کی۔ اب کئی لوگوں کے اندر یہ بہت بڑی خامی ہے، گاڑی لی 3-6 ماہ اس کو استعمال کیا، دل چڑھ گیا۔ جن بندوں کا یہ مزاج ہے ان کی لگام جو ہے وہ شیطان کے ہاتھ میں ہے۔ کئی لوگ ہیں جو موبائل لیتے ہیں اور 3-6 ماہ بعد اس کو بیچ دیتے ہیں، اس کے ساتھ گزارا نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، دین اسلام ایسا دین ہے کہ جس نے ہمیں کفایت شاری سکھائی ہے کہ آپ جو اشیاء خریدتے ہیں جب تک وہ جواب نہ دیں، مر نہ جائیں، پھٹ نہ جائیں، ان کے ساتھ آپ کو گزارا کرنا چاہیے۔ تو کفایت شاری کا جو عمل ہے یہ عمل بھی ہمارے اندر مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور پہلے کیا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ اشیاء خراب ہونے کے بعد بھی اپنے گھروں سے نہیں نکالتے تھے کہ یہ چیز جو ہے وہ ہماری زندگی کا اتنے سالوں حصہ رہی ہے، ہم اس کو کیوں پھینک دیں، یا یہ چیز میرے والد نے استعمال کی ہے، تو یادگیری کے لیے لوگ اس کو رکھتے تھے اور اس کو استعمال کرتے تھے۔ تو یہ خامیاں ہمارے اندر کیوں پیدا ہوئی ہیں کہ ہم سب کے سب اس قوم کے قائدین، اس قوم کے علماء، اس قوم کے آئمہ، اس قوم کے خطباء، ہم سب کے سب مال کی دوڑ کے اندر ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ہم نے پرواہ چھوڑ دی ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ تو یہ پہلا سبق ہے رمضان المبارک کے اس خطبہ جمعہ کا کہ آپ نے زندگی آئندہ سے گزارنی ہے، رزق حلال کے ساتھ گزارنی ہے، رزق حرام کے ساتھ نہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے، وہ فرماتے ہیں
انسان جو بھی گناہ کرتا ہے اس گناہ کے اس کی زندگی کے اندر اثرات ہیں. انسان کئی گناہ کرتا ہے، ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نیکیوں میں جو توفیق ہے کہ انسان کو اللہ وہ توفیق نہیں دیتا. کئی گناہ ایسے ہیں کہ جس سے وہ نیکیاں کرنے سے رک جاتا ہے. حضرات کئی گناہ ایسے ہیں جو بیماریاں پیدا کرتی ہیں، کئی گناہ ایسے ہیں جو مفلسی کو لے کر کے آتے ہیں. خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ پرانے دور کے اندر ایک مالدار گھرانہ تھا. اس کی نالی سے کھانے اور روٹی کے ٹکڑے جو ہیں وہ گٹر کے اندر جاتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفلسی ان کے اوپر ایسی وارد کی کہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ روڑی اور کچرے سے وہ روٹی کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کر کھایا کرتے تھے. تو میرے بھائیوں دوستو، آج ہمارے گھروں کے اندر بھی کچھ ایسی کیفیت ہے کہ کھانا جو ہے وہ کسی انسان کے منہ میں چلا جائے، ملازم کھا لے، اس کی بجائے ہماری خواتین جو ہیں وہ کھانے کو گٹر کے اندر اور نالیوں کے اندر جو ہیں وہ بہا دیتی ہیں اور ضائع کر دیتی ہیں. وہ بس ہی ہو جاتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتی. تو یہ خوبی اپنے اندر پیدا کرے. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض گناہ ایسے ہیں انسان نیکیوں سے رک جاتا ہے، بعض گناہ ایسے ہیں کہ انسان جو ہے اس کو بیماریاں پکڑ لیتی ہیں، بعض گناہ ایسے ہیں کہ انسان پر مفلسی آ جاتی ہے. کوئی گناہ بڑا یا چھوٹا ایسا نہیں ہے کہ جو انسان کی زندگی پر اپنے اثرات نہ چھوڑ کر جائے. اور سب سے بڑا گناہ جو انسان کی زندگی پر سب سے زیادہ برے اثرات چھوڑ کر جاتا ہے وہ ہے اس کا رزق، کہ وہ رزق حلال ہے یا رزق حرام. حضرات دوسری بات، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ نے بات سمجھ لی ہوگی کہ پہلا جو نقطہ ہے وہ رزق حلال ہے. اور اس میں کوتاہی کے نتیجے میں نے صرف چند آپ کو جرائم بتائے ہیں، گناہ بتائے ہیں اور ایسی خوبیاں کہ جو انسان کے اندر سے نکل جاتی ہیں. حضرات دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا ان اثقل شیء فی المیزان حسن الخلق. میزان کے اندر سب سے جو وزنی چیز ہے وہ تہجد نہیں ہے، وہ تراویح نہیں ہے، وہ حج بھی نہیں ہے، وہ روزہ بھی نہیں ہے. آپ شاید یہ روزے رکھ کر اتراتے پھرتے ہیں کہ ہم نے اتنے روزے جو ہیں وہ کامیابی سے رکھ لیے. نہیں، یہ میری بات نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ان اثقل شیء فی المیزان حسن الخلق. فرمایا اللہ تعالیٰ کے میزان میں سب سے جو وزنی چیز ہے وہ انسان کا اچھا اخلاق ہے، اس کا اچھا کردار ہے. اچھے اخلاق سے کیا مراد ہے؟ آپ کی عادات اچھی ہونی چاہیے، آپ کے اخلاق عمدہ ہونے چاہیے، آپ کے بولنے کا طریقہ، جواب دینے کا طریقہ. کئی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے منصب دیا ہے، وہ ایس پی ہے، وہ ایم پی اے ہے، وہ وزیر منسٹر ہے یا وہ کرنل جنرل ہے. منصب کی وجہ سے لوگ تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں اور اگر کوئی ان سے سلام لے تو 2-3 جو پور ہیں دوسرے بندے کے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں، سنت کے مطابق مصافحہ بھی نہیں کرتے. حضرات لوگ سائلین ان کے دروازوں پر آتے ہیں. آپ شناختی کارڈ بنوانے کے لیے چلے جائیں، تھانے میں چلے جائیں، کچہری میں چلے جائیں، لوگ جو ہیں فرعون بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ لوگوں کی بات اچھے طریقے سے سنتے ہیں اور نہ اچھے طریقے سے جواب دیتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں، یہ انداز اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے. اگر کوئی شخص رویے کا تکبر اختیار کرتا ہے کہ وہ اچھے طریقے سے بات بھی نہیں سنتا اور اچھے طریقے سے جواب بھی نہیں دیتا،
نبی علیہ السلام کا کیا فرمان ہے؟ فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، تب تک وہ مومن نہیں ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ حضرات، اخلاق سے کیا مراد ہے؟ آپ تکبر نہ کریں۔ ایک تکبر ہوتا ہے منصب کا اور ایک تکبر مال کا۔ جب مال آتا ہے، سگے بہن بھائی جن کے ساتھ انسان ایک بستر پر سوتا ہے، ایک ماں نے ان کو جنا ہے، مال کے تکبر کی وجہ سے اپنے سگے بہن بھائیوں سے نہیں بولتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے یہ بات کہی ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رشتہ داریاں یہ میں نے اپنے نام وہ رحمان و رحیم ہے اس سے بنائی ہیں، جو ان کو جوڑے گا وہ رب کے ساتھ جڑے گا، وہ اس کی جنت میں جائے گا، جنت کے ساتھ جڑ جائے گا، اور جو ان کو توڑے گا۔ آج سارے کے سارے ہم مال کی بنیاد پر رشتوں کو توڑنے کے در پہ ہیں۔ ہم مذہبی لوگ بھی اس کا شکار ہیں، مالداروں کی کاسالیسی اور چاپلوسی اور جی حضوری اور ان کے آباء و اجداد کے لیے دعائیں اور جنت کی بشارتیں اور نہ جانے کیا کچھ، اور غریب مقتدی جو ہے جو مولوی کو کچھ دے نہیں سکتا اس کے جنازے کے اندر بھی ہم حاضر نہیں ہوتے۔ یہ ہے جو مال کا تکبر آج مذہبی لوگوں کو بھی پکڑ چکا ہے، رشتہ داروں کو پکڑ چکا ہے، بھائیوں کو پکڑ چکا ہے۔ میں نے رمضان سے پہلے ایک نکاح پڑھایا ایک گھر کے اندر، تو میں جب نکاح پڑھانے کے لیے گیا تو دولہا جو ہے اس کی والدہ رو رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ یقین جانیے میں یہ مثال پیش کرنا چاہتا ہوں، ایسے بھی لوگ ہیں اس دنیا کے اندر کہ جن کی وجہ سے اللہ نے اس زمین سے اپنا غصہ ہٹایا ہوا ہے۔ اس نے کہا، حافظ صاحب میرا خامد ساری زندگی ویلا، کچھ نہیں کمایا، یہ میرا دیور ہے، ساری زندگی اس نے ہمارا خرچہ اٹھایا اور ساری زندگی کبھی جتایا بھی نہیں ہے، اور پھر میرے بچے کو روزگار سکھایا، باہر کے ملک گیا، اور آج اسی کی مہربانی ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کو دے دیا۔ کہ میں کس زبان کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کروں؟ حضرات، میں اس کا ایک جملہ سن کر حیران ہوا کہ ساری زندگی میرے دیور نے، میرا خامد بڑا ہے، ساری زندگی میرے دیور نے کبھی ہمیں جتایا بھی نہیں۔ ایسی رشتہ داریاں رکھو، مال کی وجہ سے یہ نہ کہو رشتے کرتے ہوئے کہ ہمارے مزاج آپس میں نہیں ملتے۔ یہ مال ہے کہ جس نے تمہارے مزاج کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ اخلاق حسنہ کیا ہے؟ سب سے بری چیز امریکہ سے لے کر جاپان تک پوری دنیا سے جن لوگوں کے ہمیں فون آتے ہیں علماء کو مسائل پوچھنے کے لیے، دعاؤں کے لیے، پوری دنیا پریشان ہے۔ ہمارے بیٹے کا رشتہ ہو جائے، ہماری بیٹی کا رشتہ ہو جائے، ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں، ہماری کوئی رہنمائی کریں، ہم عاجز و بے بس ہیں۔ اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم اخلاق سے گر چکے ہیں۔ رشتے کرتے ہوئے بھائی کی اولاد ہے، وہ ادھر کھجل ہو رہا ہے، یہ ادھر کھجل ہو رہا ہے، نہ اس کو ملتے ہیں نہ اس کو ملتے ہیں، اور ان کے اندر مال، تکبر، جھوٹ، عصبیت، عورتوں کی ضد، ایسی جو چیزیں شامل ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو نسلیں ہیں وہ تباہ ہو رہی ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ فحاشی اس کا بھی شکار ہو رہے ہیں، نکاح میں تاخیر کی وجہ سے، اور اوور ایج بھی ہو رہے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ 40 سال کی عمر کے بابے اب بن رہے ہیں اور ان کا ابھی تک رشتہ نہیں ہوا۔
تو یہ میں نے جو نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ اس کا بنیادی سبب اخلاق حسنہ جو ہے وہ ہم سے نکل چکا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان اثقل شیء فی المیزان حسن الخلق، اللہ کے میزان میں سب سے وزنی جو چیز ہے وہ اچھا اخلاق ہے۔ اچھے اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی زبان سچ سے آراستہ ہونی چاہیے۔ مارکیٹ کے اندر کئی لوگ ایسے ہیں، ان کا بینک بیلنس نہیں چلتا اور ان کا چیک بھی نہیں چلتا، ان کی پرچی بھی نہیں چلتی، صرف ان کی زبان چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ملکہ اور خوبی عطا کر رکھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں فلاں حاجی صاحب اور شیخ صاحب اور فلاں صاحب آواز دے دے، ان کا کہنا ہی ہمارے لیے سند اور کافی ہے۔ تو یہ خوبی جو ان کے اندر ہے کس وجہ سے ہے؟ زبان کی سچائی کی وجہ سے۔ حضرات، اخلاق حسنہ کے اندر وعدہ کی پاسداری بھی شامل ہے۔ اخلاق حسنہ کے اندر آپ کسی کی غیبت نہ کریں۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، بے وقوف گدھا یہ کس کو کہا گیا ہے؟ بے وقوف گدھا اس بندے کو کہا گیا ہے جو لوگوں کے عیب جو ہے وہ ٹٹولتا رہتا ہے، ٹو لگاتا ہے، ان کے گناہ جو ہے وہ اکٹھے کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے۔ میں نے یہ بات کئی دفعہ پہلے بھی کہی ہے کہ کوئی آدمی کسی کے 1,00,000 گناہ بھی گن لے وہ کبھی نیکوکار نہیں ہو سکتا۔ نیکی کیا ہے کہ گناہ سے نظر پھیر لینا اور گناہ دیکھتے ہوئے پردہ ڈال دینا، یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن ایسے لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کو اللہ صرف جنت میں اس وجہ سے داخل کر دے گا کہ دنیا میں اس نے میرے ایک بندے کا پردہ رکھا، گناہ دیکھا اور پھر کسی کو بتایا نہیں، آج اس عمل کی وجہ سے میں اپنے اس بندے کو جنت عطا کر رہا ہوں۔ حضرات، اخلاق کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے، آپ کی آنکھ بے حیائی نہ کرے، آپ کا ہاتھ بے حیائی نہ کرے۔ صحابہ کے اس اخلاق کی وجہ سے امت مسلمہ اس کی تعداد بہت بڑی، لوگوں نے گروہ در گروہ اسلام کو قبول کیا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا قبیلہ پکڑ کر بچوں عورتوں اور بوڑھوں سمیت بارگاہ نبوی کے اندر پیش کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا، فرمایا تم طلقاء، جاؤ آزاد ہو۔ جب یہ اپنے گھر میں آئی، حاتم تائی کی بیٹی ہے، زمانہ میں مشہور نہیں، روئے زمین پر مشہور شخص، ایسا سخی کہ کوئی بھی بندہ اس کے دروازے سے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ مجھے آپ ایک بات بتائیے کہ کیا کبھی آپ نے ساری زندگی اللہ کو یہ کہا ہے اے اللہ اپنی رضا والا مال دے اور ایسا مال دے کہ میرے دروازے سے کوئی سوالی بھی خالی ہاتھ نہ جائے؟ کبھی کسی نے ایسی دعا کی ہے؟ کبھی کسی نے ایسے اللہ کو کہا ہے؟ تو جب آپ ایسے کہیں گے نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حالات کو کیسے بدل دے گا؟ اخلاق کیا ہے؟ اس نے کہا میرے بھائی، اپنے باپ کے آنگن میں، تیرے گھر کی 4 دیواری میں میری جتنی عزت محفوظ ہے اس سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بھی عزت محفوظ نہیں، کسی نے میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ حضرات، اس ایک عورت کی اس گواہی کی وجہ سے عدی بن حاتم کا پورے کا قبیلہ، پورے کا پورا قبیلہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ آج ہم مذہبی لوگ کدھر کھڑے ہیں؟ ہم دیندار لوگ کدھر کھڑے ہیں؟ اللہ کے لیے سوچئے گا۔ اخلاق حسنہ میں سے آخری چیز میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ کبھی بھی اپنے دل کے اندر کسی کا حسد نہیں پیدا ہونے دینا۔ حسد، کسی کا بھی حسد آپ کے دل میں پیدا نہ ہو۔ اگر کسی کا حسد آپ کے دل میں پیدا ہو گیا، آپ کی دنیا و آخرت کی تباہی کے لیے صرف یہی عمل کافی ہے۔
حسد سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ مثال میں دیتا ہوں، بعض لوگ اپنی بیویوں سے برا سلوک کرتے ہیں، دوست کی، کزن کی، بھائی کی بیوی زیادہ خوبصورت ہے اور اس کی خوبصورتی پر نگاہ ہے اور اپنی بیوی سے لڑائی ہے۔ بعض لوگ لوگوں کے بچوں کی خوبصورتیوں کو دیکھتے ہیں اور اپنی اولاد سے ہمیشہ خفا اور ناراض ہی رہتے ہیں اور ان کو شک کی نگاہ سے ہی دیکھتے ہیں۔ آپ کبھی اطباء سے، ڈاکٹروں سے پوچھیں کہ لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی دوائی دیں کہ جس سے بچہ خوبصورت پیدا ہو۔ دنیا کے اندر وہ عقل مند بندہ جو ہے وہ کدھر ہے کہ جو اطباء سے، علماء سے یہ کہے کہ ہمیں کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ ہماری اولاد نیک پیدا ہو۔ آج دنیا جو ہے وہ اپنی اولاد کی خوبصورتی کو بھی بیچتی ہے۔ بیٹا خوبصورت ہے، بہت جہیز کا سامان آئے گا، لڑکے کی ماں کے کنگن آئیں گے، گاڑی آئے گی اور یہ اور وہ اور پلاٹ آئیں گے۔ لوگ اپنی اولاد کی خوبصورتی کو بھی بیچتے ہیں۔ تو کبھی بھی اپنے دل کے اندر جو ہے وہ کسی کے بارے میں حسد نہ پیدا ہونے دیں کہ فلاں خوبصورت ہے اور میں خوبصورت نہیں ہوں، اس کی بیوی خوبصورت ہے، تو خوبصورت نہیں ہے۔ اپنی اولاد اسی طرح میں نے دیکھا ہے، کئی دوست ہیں ان کے پاس جائیں، اپنا جو خوبصورت بچہ ہوگا اس سے تو ملائیں گے اور جدہ رنگ میرے انگرا گندمی ہوندا ہے انہوں لکا لکا کے رکھ دینے۔ یہ کیا آپ کا طریقہ اور وتیرہ ہے؟ یہ رنگ اللہ کے پاس ہے۔ خوبصورتوں کو وہ درمیانے دے دیتا ہے، درمیانوں کو خوبصورت دے دیتا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ جہاں جیسے چاہے جون سا مرضی رنگ ڈال دے، جون سے مرضی نئے نقش ڈال دے۔ یہ اللہ کا شکر ہے آج تک سائنسدان بھی ایسی کوئی دوائی نہیں بنا سکے کہ جس سے نئے نقش اور رنگ انسان اپنی مرضی سے تبدیل کر سکے یا ڈلوا سکے۔ یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ حسد نہ پیدا ہونے دیں۔ اور یہ جو حسد ہے سب سے زیادہ علماء میں ہوتا ہے۔ فلانا مولوی کچھ نہیں، فلانا کچھ بھی نہیں۔ بعض بیچارے آتے ہی دنیا میں علماء کی کوتاہیاں گننے کے لیے۔ تو یہ حسد جو ہے یہ انسان کے اندر کیا پیدا کرتا ہے؟ اس کو جھوٹا بناتا ہے، وہ غیبت کرتا ہے، وہ چغلی کرتا ہے، وہ تہمتیں لگاتا ہے، وہ کہانیاں گڑھتا ہے، وہ اس کے عیب ڈھونڈتا ہے اور پھر اسی کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ خود کئی جرائم کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ حسد کی وجہ سے اس کے مال کا نقصان کرے گا، حسد کی وجہ سے اس کی اولاد کا نقصان کرے گا، حسد کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروائے گا، ایدی طلاق ہو جائے، حسد کی وجہ سے قتل کرے گا۔ ہمارے گجرانوالہ میں ایک عورت نے اپنی جو دیرانی ہے اس کا بچہ قتل کر دیا۔ اس عورت کا بچہ گندمی تھا اور دوسری کا خوبصورت تھا اور وہ اس سے برداشت نہ کر پائی، حسد کی وجہ سے اس نے معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ تو حسد جو ہے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے نقطے کے اندر بتایا ہے کہ مال کی لالچ کتنے جرائم اور گناہ انسان سے کروانے والا عمل ہے، اسی طرح اخلاق حسنہ کے اندر حسد سب سے زیادہ جرائم اور گناہ کروانے والا عمل ہے۔ تو یہ دو باتیں، یہ سبق اپنے پلے باندھ لے۔ رزق حلال کھانا ہے اور اخلاق جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے۔ اچھے اخلاق کے اندر کیا ہے؟ چوریاں کھانے والے مسلمان نہیں چاہیے۔ چوریاں کھانے والے اشتہاروں پر لکھ لکھ کر سحری کا انتظام ہے، افطاری کا انتظام ہے، روٹی کا انتظام ہے، ضیافت کا انتظام ہے، کچرا قسم کے لوگ مسجدوں کے اندر بھرے ہوئے ہیں۔ قرآن بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں، جوتے بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں، نہ مسجدوں کا ادب نہ پاکیزگی، کچھ بھی آپ کو ایسے نمازیوں کے اندر نظر نہیں آتا۔ اللہ کے بندو، پیارے بھائیوں، دوستوں، اخلاق حسنہ جو ہے، اخلاق حسنہ ایثار ہے، دوسرے کو ترجیح دینا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، دوسرے کو کھلانا۔ خون کی ضرورت ہے، خون دو،
غریب علاج معالجے کی ضرورت ہے، علاج معالجہ اس کا کروا۔ اسی طرح آپ کے رشتہ داروں میں بچیوں کی شادی ہونے والی ہے، یہ زکوٰۃ کا جو مال ہے آپ ان پہ صرف کریں، گھر بنوا کر دیں، کاروبار ایسا کروائیں کہ جس سے وہ لوگوں سے سوال کرنے سے بے نیاز ہو جائے۔ بہترین مالدار وہ ہے جو اپنی زکوٰۃ کے ساتھ کسی آدمی کو روزگار لگا کر کے دیتا ہے کہ جس روزگار کی وجہ سے وہ لوگوں سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے اور وہ زکوٰۃ دینے والا بن جاتا ہے۔ حضرات یہ جو خوبیاں ہیں یہ اخلاق حسنہ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ میں شکوہ کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹروں سے بھی، سرجنوں سے بھی، ہسپتال کے مالکوں سے کہ یہ جو شعبہ ہے طب کا، میڈیکل کا، یہ شعبہ ایسا ہے ایک لمحہ کے اندر انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ایک تہجد گزار، ایک زاہد عابد ولی اللہ کے برابر ہو جاتا ہے، بلکہ بسا اوقات ان سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے کہ جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ لیکن آج بڑی معذرت کے ساتھ کہ جن اسباب سے اسلام پھیلا ہے ان میں ایک میڈیکل کا شعبہ بھی ہے، اور آج ہم نے اسے تجارت بنا لی ہے۔ یہ میڈیکل کمپنیاں دوائیاں بنانے والی کیا کر رہی ہیں؟ کاریں دے رہی ہیں، ٹور دے رہی ہیں، اور جو حاجی ڈاکٹر ہے نا، بڑا پرہیزگار داڑھی والا ڈاکٹر، وہ ڈاکٹر ان سے حج لے رہا ہے۔ وہ کہتا جی میں نے تو گڈی نہیں لی، اور یہ جو تو نے حج کیا ہے دوائی بنانے والی کمپنی سے جس کی دوائی لکھ کر دیتا رہا ہے، یہ حج کیسا حج ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عرفہ کے دن اللہ سب سے زیادہ اپنی مخلوق کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور ایک حاجی احرام پہنا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، یا رب یا رب، رب رب کر رہا ہے۔ اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے اس کا کھانا بھی حرام کا، پینا بھی حرام کا، پہناوا بھی حرام کا ہے، اس کی دعا جو ہے وہ کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ تو اس شعبہ کے اندر جو مذہبی لوگ ہیں وہ بھی بے رحم ہیں، جو بظاہر دیندار آپ کو ڈاکٹر نظر آئیں گے وہ بھی بے رحم ہیں۔ یہ خدمت ہے، یہ تجارت نہیں ہے، اس کو کافروں نے تجارت بنایا ہے۔ ہمارے گجرانوالہ کے کئی ہسپتال ایسے ہیں جو گجرانوالہ میں ڈالروں کے اندر، پاؤنڈز کے اندر، یورو کے اندر علاج کرتے ہیں، اور ایک دوائی یا علاج جو 5-10 ہزار میں لاکھوں روپے جو ہے وہ وصول کر لیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ سن لو، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ ہر بندے سے خود بات کرے گا، خود، لیس بینہ و بین اللہ ترجمان، اس کی زبان پنجابی ہے، اردو ہے، انگلش ہے، سنسکرت ہے، براوی ہے، پشتو ہے، ہندی ہے، اس کی زبان بنگلہ ہے، ڈچ ہے، ڈچ ہے، انگریزی ہے، کوئی بھی اس کی زبان ہے، اس کی زبان نہیں بھی ہے، اللہ اس سے خود بات کرے گا، ہاں بتا، اس سوال کا جواب دے، اس سوال کا جواب دے۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، یہ دوسرا نقطہ ہے، اخلاق حسنہ جو ہے وہ آپ کے اندر ہونا چاہیے، دوسرے مسلمانوں کے کام آنا، نیک کام میں ان کی سفارش کرنا، ان کی بات کو اچھے طریقے سے سننا، اچھے طریقے سے سن کر اچھے طریقے سے جواب دینا، ان کی رہنمائی کرنا۔ اگر کوئی بندہ مالی تعاون نہیں کر سکتا، میں نے دیکھا ہے کوئی مانگنے والا ہے مستحق نہیں بھی ہے تو لوگ بڑے بے رخے طریقے سے تکبر کے جان بھی چھڑ مگروں بھی لو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا گھوڑے پر بھی سائل آئے نا، اللہ کا یہ شکر ادا کرو کہ تم مانگنے والے نہیں، یہ رب کا شکر ادا کرو۔ گھوڑے پر بھی سائل آئے تو اللہ کے نام پر مانگے دے دے۔ اور قرآن مجید میں کیا ہے؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والا ہے اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، اس کو دعا دینی ہے کہ اللہ تجھے مخلوق سے بے پرواہ کر دے، اللہ تجھے غنی کر دے، اللہ تجھے محتاج سے غنی بنا دے، مالدار بنا دے، اس کو دعائیں دے۔ تو میرے بھائیوں، حسد سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ جس سے آپ کو جیلسی محسوس ہو رہی ہے آپ اس کے بارے میں دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرنا
ہونا شروع کر دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی کے علم میں لائے بغیر اگر کوئی بندہ اس کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہے کہ جس سے جیلسی محسوس ہو رہی ہے آپ اس کے لیے دعا کریں گے، شیطان پھر جو ہے وہ آپ پر یہ حسد کا دوبارہ حملہ نہیں کرے گا۔ حضرات تیسری بات اور آخری بات آپ نے اس کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ وہ تیسری بات کیا ہے؟ وہ حقوق و فرائض ہے۔ حقوق و فرائض، ماں باپ کی خدمت، ان کے ہاتھ پاؤں چومنا، ماں باپ کے لیے لگام والا گھوڑا اور اونٹ ثابت ہونا اور ان کے لیے دعائیں کرنا اور اپنے لباس سے ان کا لباس بہتر رکھنا، ماں باپ کو تحائف دینا، ماں باپ کے پیاروں سے محبت کرنا، ماں باپ کی قبر پر جانا، ماں باپ کے رشتہ داروں کی عزت کرنا، یہ ماں باپ کے حقوق کے اندر داخل ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ حضرات مجھے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ میرے بڑے قریبی رشتہ دار یہاں پر خطبہ جمعہ پڑھتے اور سنتے، میرے محلے دار جو 10-12 کلومیٹر سے یہاں پر آتے ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں میں نے بچپن گزارا ہے اور ان کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے جوانی کی نعمت سے نوازا ہے۔ میرے پلے کوئی چیز نہیں ہے، میرا کبھی کوئی علم کا دعویٰ نہیں ہے، لیکن میں تحدیث نعمت کے طور پر یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے والدین کے حق میں نیکوکار بنایا ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ دنیا کے اندر اگر آپ عزت پانا چاہتے ہیں حقوق و فرائض کے اندر بیوی کا حق بھی شامل ہے۔ یہ اللہ کی بندیاں ہیں، لوگوں نے یہ بیٹیاں آپ کو دی ہیں، مارنے کے لیے نہیں دی، ڈانٹنے کے لیے نہیں دی، زبان سے تکلیف دینے کے لیے نہیں دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو خود پہنتا ہے اپنی بیوی کو پناہ اس معیار کا، جو خود کھاتا ہے اسے کھلا۔ بیویوں سے محبت کرنا، حسن سلوک کرنا۔ حضرات ایک کامیاب اور بہترین گھرانے کے لیے میاں بیوی کی جو محبت ہے اسلام نے اس پر بڑا زور دیا ہے، اس کی کوتاہیوں سے درگزر کرنے کا، بیوی کو خاوند کی کوتاہیوں سے، خاوند کو بیوی کی کوتاہیوں سے درگزر کرنے کا، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹھانے کا۔ یہ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں میں ان کو ایک نبوی نسخہ بتاتا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام گھر میں آتے تو ہمارے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہماری مدد کرتے، تو آپ بھی گھر کے کاموں میں اپنی بیویوں کی مدد کیا کریں۔ حضرات اولاد ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اولاد کی ضروریات کو پورا کرنا۔ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، اللہ کے نبی نے فرمایا ان سے خرچ کی ابتدا کر، ان سے خرچ شروع کر، ان کو تعلیم دینا، ان کو عزت دینا، اور پھر جب اولاد جوان ہو جائے ان کو گالیاں نہیں دینا، ان کو بد دعائیں نہیں دینا، ان کو یہ بھی نہیں کہنا کہ میرے ساتھ برا کر رہے ہو تمہارے ساتھ بھی برا ہوگا، ان کے لیے ہدایت کی دعائیں دینا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اولاد کو بد دعا نہیں دینا، پتہ نہیں کوئی قبولیت کی گھڑی ہو اور ان کے حق میں ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے والدین کو بد دعا دینے سے منع کیا ہے۔ بعض اولادوں کا بیڑا غرقی ان کے والدین بد دعائیں دے دے کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اولاد کی ضروریات ان کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے۔ آپ اپنے بچوں کو ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار پڑھاتے ہیں، بیچلر کراتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو کبھی قرآن بھی پڑھائیں کہ جس قرآن کے اندر آپ کے حقوق لکھے ہوئے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ حضرات آخری جو بات ہے، یہ 3 باتیں میں نے قدر تفصیل سے کی ہیں، اور آخری بات انتہائی مختصر کرتا ہوں، اپنی موت کو یاد رکھو، اللہ کے ہاں مر کر پیش ہونا ہے، ہم اپنی موت سے غافل ہیں۔ اللہ کے نبی کا حکم ہے اکثروا حازم اللذات،
کثرت سے لذتوں کو توڑنے والی جو چیز ہے موت، اس کو یاد رکھو۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا عقل مند مومن کون ہے؟ فرمایا عقل مند مومن وہ ہے جو اپنی زندگی کے اندر اپنی موت کو یاد رکھتا ہے۔ تو یہ 4 خوبیاں ہیں، اس کو اختیار کر لیں، پوست کر لیں۔ کچرا اہل حدیث نہیں بننا، نہ کچرا اہل سنت بننا ہے، کبھی بھی مال کا حریص نہیں بننا۔ دوسری چیز اخلاق حسنہ کا فاضل ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز کیا ہے جی؟ یاد ہے، بھول گئی ہے۔ کیا کرنا؟ تیسری جو چیز ہے بھائی، حقوق و فرائض۔ حسد تو اخلاق حسنہ کے اندر ہے۔ پھر ہم دہراتے ہیں، پہلی چیز ہے مال کی بندگی نہیں کرنی۔ کس کی بندگی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ دوسری خوبی ہے اخلاق حسنہ۔ دوسری خوبی کیا ہے؟ اخلاق حسنہ، اچھا اخلاق ہو، لوگ کہیں آپ کے عمل کو دیکھ کر لوگ کہیں کسی نیک ماں کا بیٹا ہے، کسی درویش باپ کا پتر ہے، اس طرح آپ کو ہونا چاہیے۔ حقوق و فرائض۔ اور چوتھی چیز ہے کبھی بھی اپنی موت سے غافل نہ ہو، کبھی بھی موت سے غافل نہ ہو۔ موت پر تقریریں، بیانات، آیات، احادیث سنتے رہا کریں۔ دل پر ٹھوکر لگتی ہے، ٹھوکر لگتی رہے گی، زنگ نہیں چڑھے گا، ٹھوکر لگتی رہے گی، زنگ نہیں چڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق